آئیے آج ایک ایسی حیرت انگیز تحریر کا جائزہ لیتے ہیں جو ظاہر میں تو بس ایک عام سے پھٹے پرانے لباس کے بارے میں ہے، لیکن اس کے اندر جو روحانی وزن چھپا ہے نا، وہ واقعی دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ جی ہاں، آج ہم تصوف اور روحانیت کے ایک انتہائی عظیم فلسفے پر بات کریں گے اور گداری کی اصل حقیقت کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں انہی کا لباس سب سے زیادہ بوسیدہ اور پیبند لگا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو دنیا ظاہری چمک دمک اور مادی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ عظیم ہستیاں اس بوسیدگی کو چن رہی ہیں۔ ایسا کیوں؟ آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا حصہ، دی صوفی پیچڈ کلوک۔ اس عظیم فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس مادی چیز یعنی اس لباس کو ہی دیکھنا ہوگا جو اس پوری تحریر کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ وہ لباس ہے جس نے صدیوں سے عظیم صوفیوں اور درویشوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ دیکھیں، یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ غداری یا پشمینہ صرف کوئی پہناوا یا عام سا فیشن نہیں ہے، یہ ایک بہت واضح اور مضبوط سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دنیاوی رتبے، آرام اور انسانی انا کو جان بوجھ کر ٹھکرانے کا ایک عملی اعلان ہے۔ یہ خوردیرا اون اصل میں انسان کے اندر چھپے تکبر کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا حصہ، روٹس ان پروفیٹک ٹریڈیشن۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ روایت آئی کہاں سے ہے اور تاریخ میں اس کی جڑیں آخر کتنی گہری ہیں۔ اور یہ ٹائم لائن اس تسلسل کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم کا اون پہننا، حضرت عمر کے لباس میں 30 پیبند ہونا، حضرت علی کی انتہائی سادگی، اور پھر آگے چل کر حضرت اویس کرنی اور امام ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستیوں کا اس راستے کو اپنانا، یہ سب اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ یہ تصوف کی ایک عظیم اور قدیم ترین بنیاد ہے۔ اس روایت کی گہرائی کو یہ تحریر بہت خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے۔ اس مبارک قول پہ غور کریں۔ خردرے اون کی وجہ سے جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہ اصل میں انسانی تکبر اور گھمنڈ کو رگڑ کر رکھ دیتی ہے تاکہ دلوں میں ایمان کی سچی مٹھاس اتر سکے۔ یہ وہ جان بوجھ کر اٹھائی گئی مشقت ہے جو روح کو بالکل آزاد کر دیتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تاریخ کے اس واقعے کے مطابق جب حضرت امام ابو حنیفہ نے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ابراہیم ادھم کی تعریف کی تو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اصل قیادت اور مرتبہ مسلسل روحانی خدمت اور عبادت سے آتا ہے، صرف کپڑے بدل لینے سے نہیں۔ اصل اہمیت تو اس لباس کے اندر دھڑکنے والے دل کی ہے۔ تیسرا حصہ، سنسیریٹی ورسز ہپوکریسی۔ یہاں آ کر ہماری تحریر ایک انتہائی خطرناک جال کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک ایسا دھوکہ جو بڑے بڑے درویشوں کو راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ سورس مٹیریل ان لوگوں کو 5 واضح اقسام میں تقسیم کرتا ہے جو اس راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ہیں جو صرف صفائی دیکھتے ہیں، کچھ حقیقی روحانی رشتہ تلاش کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے خطرناک آخری قسم ہے۔ یہ وہ منافق لوگ ہیں جو یہ فقیرانہ حلیہ صرف سماجی رتبہ اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپناتے ہیں، جبکہ اندر سے وہ بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو فرق دکھایا گیا ہے نا، وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایک سچا طالب غداری اس لیے پہنتا ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی پاکی کو دنیا سے چھپا سکے اور مکمل عاجزی میں رہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ایک بہروپیہ اس لباس کا شور مچاتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں اور اسے دنیاوی دولت اور شہرت مل سکے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی سخت مثال دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو جو بغیر اندرونی ضبط اور روحانیت کے یہ عظیم لباس پہنتے ہیں، ان گدھوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو مقدس کتابوں کا وزنی بوجھ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس علم کی اہمیت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ لباس صرف ایک بوجھل دھوکہ بن کر رہ جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، رولز آف دا گارمنٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس منافقت اور انا کے دھوکے سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے تصوف کے راستے میں کچھ انتہائی سخت نفسیاتی اصول واضح کیے گئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ تحریر میں گداری پر صرف ایک پیبند لگانے کے عمل پر بھی کتنی گہری بحث موجود ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ جہاں سوئی لگائے بس وہیں پیبند لگا دیا جائے تاکہ دنیاوی خوبصورتی کا خیال بالکل نکل جائے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پیبند پوری ترتیب سے لگایا جائے، کیونکہ باہر کی ترتیب اصل میں اندر کے روحانی نظم و ضبط اور سچائی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش نے واضح کیا ہے، سچی فقیرانہ زندگی گزارنے کے لیے 3 مخصوص نفسیاتی مراحل سے گزرنا لازمی ہے۔ پہلا، پیبند فقر کے لیے لگانا، سجاوٹ کے لیے نہیں۔ دوسرا، سچی بات کو اپنی تربیت کے لیے سننا۔ اور تیسرا، زمین پر انتہائی عاجزی سے قدم رکھنا۔
یہ 3 قدم ہی اس بات کی ضمانت ہیں کہ انسان کی انا ہمیشہ قابو میں رہے گی۔ اب ذرا اس روحانی مضمون کے ایک روشن واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ تحریر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا پیوند لگا ہوا لباس خواب میں آسمانوں میں ایک چمکدار اور روحانی نور بکھیرتا ہوا دیکھا گیا۔ جو لباس دنیا میں سب سے بوسیدہ تھا وہ وہاں اعلیٰ ترین نور بن چکا تھا۔ یہاں سے جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک پیبند جو کسی نے انتہائی غربت، سچی مجبوری اور تکلیف میں سیا ہو وہ ضائع نہیں جاتا۔ آخرکار ہر سچی تکلیف ایک روحانی نور میں بدل جاتی ہے۔ یہ سچی نیت اور خلوص کا وہ عظیم انعام ہے جو ان سنورتی ہوئی روحوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ 5واں حصہ، دی الٹیمیٹ اسپرچول اسٹیٹ۔ آخر میں ہماری بحث اپنی سب سے گہری اور آخری منزلوں کی طرف آتی ہے جن کی یہ بھٹی پرانا لباس دراصل نمائندگی کرتا ہے۔ سورس مٹیریل یہاں کچھ انتہائی پیچیدہ اصطلاحات پر بحث کرتا ہے، جیسے فقر اور سفوت۔ یہ اس گہرے سوال پر غور کرتا ہے کہ کیا فقر یعنی مکمل روحانی غربت اور دنیا کا تیاگ سفوت سے بلندر درجہ ہے؟ سفوت کا مطلب ہے روح کی مکمل خاموشی اور سکون۔ عالم اور صوفی ان مقامات کی گہرائی پر بہت گہری رائے رکھتے ہیں۔ اور آخرکار یہ تمام بحثیں فنا اور بقا کے عظیم تصورات میں جا کر مل جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس لباس کا سچا پہننے والا اپنی انا اور اپنی ہر ذاتی خواہش کو مکمل طور پر فنا کر دیتا ہے۔ جب انسانی وجود اور انا مٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو بچتا ہے وہ صرف اور صرف ذات الہی کی سچائی ہوتی ہے۔ اس سفر کا ایک اور بہت اہم پہلو مسکینی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں بے بسی اور مجبوری انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، جہاں دنیاوی دولت اور اسباب پر انحصار مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور سچا طالب صرف اور صرف اپنے خالق کی ذات پر انحصار کرتا ہے۔ اور یہ فلسفہ کتنے بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ سچی آزادی اور دنیا کی حقیقی حکمرانی ہر چیز کو جمع کرنے یا دکھاوا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اعلیٰ مرتبہ سب کو چھوڑ دینے اور اپنے آپ کو اندر سے آزاد کر لینے میں ہے۔ تو اس سب کے بعد ذہن میں ایک انتہائی گہرا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ایک پھٹی ہوئی گداری، انا، لالچ اور غرور سے مکمل آزادی کی علامت ہے تو آج ہماری روح کو تکبر اور جھوٹی عزت کے کن نادیدہ لباسوں نے بوجھل کیا ہوا ہے؟ وہ کون سے لباس ہیں جنہیں آج ہمیں ہمیشہ کے لیے اتار پھینکنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم بھی وہ اندرونی آزادی محسوس کر سکیں؟ یہ واقعی ایک ایسی فکر ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔